بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کریم کے بابرکت نام سے جو ظاہر اور چھپی ساری کائناتوں کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ حقوق، ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ ہی وہ شرکت کو جائز رکھتا ہے، اور انگنت رحمتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ کریم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی آل پر۔ بہادر شاہ ظفر خاندان مغلیہ کے آخری بادشاہ، ان کی عمر کا آخری حصہ بڑا دردناک رہا۔ انگریزوں نے انہیں گرفتار کر لیا، ان کے سامنے ان کے عزیز قتل کیے گئے، انہیں قید و بند کی تاریکیوں میں پھینک دیا۔ ان کا ایک ہاتھی تھا جس کا نام مولا بخش تھا۔ مولا بخش ایک قدیم اور معمر ہاتھی تھا، اس نے کئی بادشاہوں کو سواری دی تھی۔ اس ہاتھی کی عادتیں بالکل انسانوں کی سی تھی۔ قد و قامت میں ایسا بلند و بالا ہاتھی ہندوستان کی سرزمین میں نہ تھا اور نہ اب ہے۔ یہ ہاتھی جب بیٹھا ہوتا تو دوسرے ہاتھیوں کے پورے قد کے برابر لگتا تھا۔ خوبصورتی میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا، سوائے فوج کے خاص آفیسر اور اپنے خصوصی نگہبان کے کسی کو قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا تھا۔ جس دن بادشاہ کی سواری ہوتی تھی اس سے ایک دن پہلے اس کا خصوصی نگہبان آ کر حکم سنا دیتا کہ میاں مولا بخش، کل تمہاری نوکری ہے، ہوشیار ہو جانا، نہا دھو کر تیار ہو جانا۔ جس وقت بادشاہ سلامی کے چبوترے سے دروازے سے برآمد ہوتے، مولا بخش سلام کے طور پر 3 چیخیں مارتا اور خود ہی پھر بیٹھ جاتا۔ جس وقت تک بادشاہ اور مصاحبین آرام سے بیٹھ نہ جاتے، کیا مجال کے جنبش بھی کر جائے۔ جب بادشاہ سوار ہو جاتا اور اس کے مصاحب بھی سوار ہو جاتے تو اس کا خصوصی نگہبان اسے اشارہ کرتا، فیلبان اسے اشارہ کرتا اور وہ فوراً کھڑا ہو جاتا۔ مختصر یہ کہ جب سواری سے فرصت پاتا پھر ویسا ہی مست، بیگانہ، کسی کو قریب نہ آنے دینا۔ جب شاہی فیل خانہ پر انگریزوں کو قبضہ ہو گیا تو مولا بخش نے دانہ پانی چھوڑ دیا۔ فیل بان نے جا کر اپنے سربراہ کو بتایا کہ مولا بخش نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، تو وہ سربراہ آیا، فیل بان کو گالیاں دیں اور کہا کہ ہم خود چل کر اسے کھلائیں گے، اور وہ اس دور میں 5 روپے، جو آج کے حساب سے ہزاروں پیسے بنتے ہیں، لڈو اور کچھ کچوریاں ہمراہ لے کر ہاتھی کے پاس پہنچے اور شیرینی کا ٹوکرا ہاتھی کے آگے رکھوا دیا۔ ہاتھی نے جھلا کر ٹوکرے کو اس طرح مارا کہ اگر کسی آدمی کے لگتا تو کام تمام ہو جاتا۔ ٹوکرا دور جا گرا اور تمام شیرینی بکھر گئی۔ سربراہ بولے، ہاتھی باغی ہو گیا ہے، اسے نیلام کر دو۔ چنانچہ اسی روز بازار میں جا کر لا کھڑا کر دیا گیا، لیکن کوئی خریدار نہ ہوا۔ ایک پنساری نے 250 روپے کے بدلے خرید لیا۔ فیل بان نے ہاتھی سے کہا، لے بھائی، تیری تو قسمت پھوٹی، تمام عمر تو نے بادشاہوں کی نوکری کی، اب تقدیر ایسی پھوٹی کہ ہلدی بیچنے والے کے دروازے تک چلنا پڑا۔ یہ سنتے ہی ہاتھی صدمے کی وجہ سے کھڑے کھڑے زمین پر گرا اور جاں بحق ہو گیا۔